سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر یہ روٹین تھی، یہ ترتیب تھی کہ ایک خاندان نبوت تھا جن میں جو نبی علیہ السلام اللہ پاک نے مبعوث فرمانے ہوتے ہیں وہ انہی میں سے آتے ہیں۔ نبوت کسی خاندان سے خاص نہیں ہے، لیکن رب کریم بنی اسرائیل میں اس وقت انہی خاندان والوں کو نبی بناتا۔ اور دوسرا خاندان تھا جس کو شاہی خاندان کہا جائے، کہ جو بادشاہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، بادشاہ سردار ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، تو وہ اسی خاندان والوں میں سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے کہ حضور ہمارا بادشاہ انتقال کر گیا ہے اور اب شاہی خاندان والوں میں کوئی بادشاہ بچا نہیں ہے، آپ کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ جہاد وغیرہ کا سلسلہ ہم بآسانی کر سکیں، ایک حکمران کے تحت رہ کر ہم اپنے سارے معاملات پورے کر سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی وحی کے ذریعے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ یہ شاہی خاندان کے نہیں تھے بلکہ ایک غریب طبقے کے تھے اور صاحب علم تھے، یعنی کہ ایک تو علم والے تھے، رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صحت اور طاقت والے تھے، یعنی کہ بھی ان کی ذہنی صلاحیت بھی اچھی تھی اور ان کی جسمانی صلاحیت بھی اچھی تھی۔ بادشاہت کے لیے یہی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ذہنی صلاحیت علم سے بڑھتی ہے اور جسمانی صلاحیت طاقت سے بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، ان کے کوئی رشتہ داروں وغیرہ میں سے نہیں ہے، ہم ان کو اپنا بادشاہ کیسے تسلیم کر لیں؟ ان سے زیادہ حقدار تو ہم خود ہیں، چلو کسی نہ کسی طریقے سے ہم شاہی خاندان میں شمار تو ہوتے ہیں، ان کا تو دور دور تک شمار بھی نہیں ہوتا۔ تو اب رب کریم کے حکم سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تمہارے بادشاہ رب کریم کی طرف سے مقرر ہیں، اور پھر رب کریم کی طرف سے ان کی حضرت طالوت رضی اللہ عنہ کے بادشاہ ہونے کی، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ بیان کی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جس میں سکون اور اطمینان والی چیزیں ہیں، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، ان کے جو تبرکات ہیں یہ اس تابوت میں موجود ہیں، اور اس تابوت میں تمہارے لیے سکون کی چیز ہے، اطمینان کی چیز ہے، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے لے کر آئیں گے۔ اب جب ایسا ہی ہوا کہ یہ تابوت آ گیا، اب کیسے آیا اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے میں اپنے موضوع طرف آؤں گا کہ بنی اسرائیل میں جب بداعمالیاں بڑھ گئی اور ان کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے قوم عمالقہ جو کہ غیر مسلم قوم تھی، کافر قوم تھی، ان کی دشمن تھی، انہوں نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے کئی علاقے بھی یوں سمجھ کے قبضے میں لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تابوت سکینہ بھی لے گئے۔ تابوت سکینہ لے جا کر ان لوگوں نے اسے گندگی اور غلاظت کی جگہ پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے اس قوم عمالقہ جو دوسری کافر قوم تھی ان میں اتنی زیادہ آفات و مصیبتیں آنے لگیں کہ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی، قوم عمالقہ کی 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔
ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ ہماری اپنی اس گستاخی کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے جو ہم نے اس تابوت کی گستاخی کی ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, ایک بیل گاڑی پر یہ تابوت رکھا اور ایسے ہی بیل کو ہانک دیا, بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے ایسے ہی خالی بیل کو ہانک دیا, کوئی اس کے ساتھ نہیں گیا. تو فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو پکڑا اور فرشتے وہ بیل گاڑی تابوت سکینہ سمیت طالوت رضی اللہ عنہ ان کے پاس لے کر آ گئے, جس کی وجہ سے ان کی نشانی پوری ہو گئی اور یہ بادشاہ بن گئے. اب آگے واقعہ اور بھی ہے لیکن میرے موضوع سے ہٹ کر ہوگا, اس کی وجہ سے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ رب کریم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم, جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہے. اب وہ سکون اور اطمینان کس طرح سے ہے, اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں جو تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے موجود ہے کہ اس میں یہ تابوت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا. اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں, اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مکان کی بھی تصویر تھی, اور آپ کی اس طرح سے تصویر تھی کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما ہے, دیکھیں وہ بھی موجود ہیں. یہ تمام تصویریں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی اور یہ تابوت آپ کو عطا کیا گیا, اور یہ صندوق آپ لے کر آئے, جنت سے لے کر آئے, اور یہ صندوق آگے نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات بھی رکھا کرتے تھے اور اپنا کچھ مخصوص سامان بھی اسی کے اندر رکھا کرتے تھے. چنانچہ اس میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا, جو عصا موسیٰ مشہور ہے, وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. آپ کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریفین, نعلین شریفین کسے کہتے ہیں؟ مبارک جوتے. یہ ہمارے اعتبار سے کہ یہ میری جوتی ہے یا کسی اور کی جوتی ہے, اس اعتبار سے یہ ایک طرح کی باادب چیز نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بھی جس کا ادب کیا جائے, لیکن جب ان کو اچھوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو یہ چیز بھی جو قدموں کے نیچے آتی ہے یہ بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو اس میں نعلین شریفین جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ بھی موجود تھے, اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, ان کا عصا, اور تھوڑا سا من, جو من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل پر, اس میں سے کچھ من وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. بنی اسرائیل پر جب کوئی مشکل پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو آگے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے, ان کی دعائیں قبول ہوتی. پھر بعد میں یہی کام بنی اسرائیل کرتے رہے, لیکن پھر جب ان پر رب کریم کا عذاب نازل ہوا, رب کریم کی پکڑ ہوئی, تو پھر یہ تابوت ان سے چھین لیا گیا. اسی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے, تمہارے لیے رب کریم کی طرف سے سکون ہے. تو یہ یہی سکون ہے کہ بھی ان کو سامنے رکھتے, اس کے وسیلے سے دعا کرتے, ایک تو ان کو اطمینان اور تسلی مل جاتی اور دوسرا ان کو فتح نصیب ہوتی. یہی سکون اور اطمینان کی چیز ہے. اب یہاں پر غور طلب یہی بات ہے کہ رب کریم نے ان چیزوں کو سکون قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے منسوب چیزیں ہیں, تبرکات ہیں. تبرکات کو سکون دینے والی چیز قرار دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تبرکات اپنی ذات سے اپنے طور پر ہی رب کریم کی عطا کے بغیر ہی کوئی اثر رکھتے ہوں. رب کریم کی عطا کے بغیر کوئی بھی چیز کچھ اثر نہیں رکھتی, کچھ بھی چیز نہیں رکھتی. حتیٰ کہ رب کریم کی عطا ہے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, رب کریم کی عطا ہے جو میں کچھ بول پا رہا ہوں, یہ رب کریم کی عطا ہے. اگر کوئی شخص یہ مانے کہ رب کریم کی عطا کے بغیر میں بول رہا ہوں تو وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ رب کریم کی عطا کے بغیر خود ہی اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ رہا ہے, یہ غلط. اب جب رب کریم کی عطا سے ہمارا سمجھنا, ہمارا بولنا, ہمارا دیکھنا, ہماری ہر چیز, ہماری ہر ایکٹیویٹی اسی کی عطا سے ہے اور یہی ماننا ضروری ہے, تو پھر اس
بات کو ماننے میں کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھی رب کریم کے عطا سے یہ چیز برکت دے سکتی ہے، یہ چیز شفا دے سکتی ہے، یہ چیز رب کریم کی عطا سے، یہ ہماری اس کی برکت سے ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. رب کریم کی عطا سے ہی بات ہے نا، رب کریم کی عطا سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو رب کریم کی عطا کو اس چیز بھی ماننے میں کیا مشکل ہے؟ رب کریم نے خود قرآن میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ لوٹ آئے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو رب کریم قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اس طرح سے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے. اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، آخری آپ نے حج فرمایا، تو اس کے بعد آپ نے حلق کروایا، اپنے سر کے بال اتروائے، اور خود آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ لو اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دو. مسلم شریف کی حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، اور جو ہم درس سیرت مصطفیٰ سن رہے ہیں، مطلب رمضان سے پہلے سن رہے تھے، اسی ہفتے کو جو درس ہوا تھا اس میں ہم نے یہی بات سنی تھی، یہ حدیث پاک آئی تھی، مسلم شریف کی حدیث پاک آئی ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے عرض کیا اپنے بچے کی تکلیف کے حوالے سے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پانی لاؤ. انہوں نے پانی پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پڑھ کر دم نہیں کی، بلکہ کیا اس میں سے کچھ پانی پیا، پانی پی کر اس میں سے کچھ پانی کی کلی اسی پانی میں دوبارہ کر دی اور پانی عطا فرما دیا. وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو وہ پانی پلاتی رہی جس کی برکت سے ان کے بچے کو شفا مل گئی. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شرح ہے، مشہور معروف شرح ہے بخاری شریف کی. اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، نقل فرمائی ہے، یہ روایت آپ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک، ایک مبارک بال موجود تھا جس کو انہوں نے چاندی کی ایک نلی میں رکھا ہوا تھا، سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اتنے اہتمام کے ساتھ رکھا ہوا تھا. جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا مدینہ طیبہ میں تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی کا پیالہ بھیج دیتا، آپ وہ نکال کر اس پہ گھما کر دوبارہ واپس رکھ دیتی اور وہ پانی بھیج دیتی. وہ بیمار شخص پانی پیتا، اس کو شفا مل جاتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور معروف بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک ٹوپی میں آگے کی طرف آپ نے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے. اس منہ مبارک کی وجہ سے آپ کو فتح ملتی تھی. ایک مرتبہ جب وہ ٹوپی دوران جنگ، ہر طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، دو بدو چل رہا ہے سلسلہ، اس وقت آپ کی مبارک ٹوپی نیچے گر گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میری ٹوپی پکڑاؤ، مجھے میری ٹوپی پکڑاؤ. جنگ کے عالم میں یہ کہ یوں سمجھیے کہ وہاں اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے اتر کر وہ ٹوپی اٹھانا، یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو موت کی طرف بلانا ہے، اپنے آپ کو موت پر پیش کرنا ہے. اوپر سے کوئی گھوڑا آ جائے، کوئی کسی کی تلوار لگ جائے، بندہ ختم. لیکن اس وقت صحابہ کرام، اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے وہ ٹوپی اٹھا کر آپ کو دی، آپ نے ٹوپی پہنی، پھر آپ نے لڑائی شروع کی، رب کریم نے فتح عطا فرمائی. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اہم ٹوپی تھی کیا کہ جنگ کے دوران آپ کہیں گے مجھے ٹوپی پکڑاؤ؟ آپ نے فرمایا ٹوپی اہم نہیں ہے، لیکن جو ٹوپی میں چیز ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں. میں ان کو اپنی ٹوپی میں رکھتا ہوں جس کی برکت سے رب کریم مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے. تو اس لیے تبرکات سے اس اعتبار سے برکتیں حاصل کرنا اور اس طرح سے اس سے شفا حاصل کرنا کہ یہ وسیلہ بن جاتے ہیں اس شفا کا، اس برکت کا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بندہ غور کرے
کہ جو رب کریم پھلوں میں، میوہ جات میں، جڑی بوٹیوں کی شاخوں، جڑوں یا ان کے بیجوں میں، یا رب کریم انسان کی بنائی ہوئی دوائیوں میں شفا رکھنے والا ہے، کیا وہ ان چیزوں میں شفا نہیں رکھ سکتا؟ جب وہی شفا دینے والا ہے ان دوائیوں کے ذریعے بھی، تو وہی ان برکتوں والی چیزوں سے بھی شفا دے سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔